بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے اندر جو غیر آئینی اقدامات ہیں وہ پچھلے 2 سال سے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور نظریہ ضرورت کی عنصر جو ہے وہ پائی جاتی ہے تمام فیصلوں میں، تمام جو سیاسی جماعتیں متحد ہیں ان کے اتحاد میں۔ تو اتحاد جو سیاسی جماعتوں کی ہے بیسیکلی وہ اپنی ایک سیاسی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے سیاسی اتحاد کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ جو اس وقت اتحادی ہیں، ان اتحادیوں کو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تو یہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے سیاسی حریف رہے، اور سب سے زیادہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف رہے، اور دوسرے کو سیاسی جو ہے نشانہ بناتے رہے۔ لیکن اب جو کہ عمران خان صاحب پورے پاکستان میں ان کی جو سیاست ہے اور ان کی جو اس وقت ان کی جو مقبولیت ہے، اس مقبولیت کو دیکھ کر ایسی اتحاد جو ہے مجبوراً ایک دوسرے کے شکلیں جو ہے بغیر دیکھے ایک دوسرے سے آنکھ بچا کر اس اتحاد میں شامل ہے، اور اس اتحاد کا تسلسل پچھلے 2 سالوں سے چل رہا ہے۔ اور اسی میں ہی جو یہ سیاسی جو پارٹی ہیں، جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں، جو اتحادی جماعتیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کی بھلائی ہے، اسی میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہتری ہے کہ ایک دوسرے سے آنکھیں بچا کر، ایک دوسرے سے نگاہیں چرا کر جو ہے اس اتحاد کو برقرار رکھا جائے، اس اتحاد کی تسلسل کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ سیاست کے اندر اور ایوانوں کے اندر سروائیو کرنا ان سیاسی اتحادی جماعتوں کا ممکن نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے اس وقت اپنے جو ذاتی جو ان کے رنجشیں تھیں، جو ان کے آپس میں جھگڑے تھے، جو آپس میں جو گلے شکوے تھے، جو آپس میں دشمنیاں تھیں، وہ سب کو بالائے طاق رکھ کر اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف متحد ہے، اور ایک اتحاد کا تسلسل آگے چل رہا ہے۔ لیکن اس اتحاد کے بیچ، اس اتحاد کے دوران، اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے جو غیر آئینی اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، ہر غیر آئینی اقدامات کو آئینی قرار دے کر اسمبلیوں سے پاس کر کے، ایوانوں سے پاس کر کے ان کی امپلیمنٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق میں یہ سارے داستانیں لکھی جا رہی ہیں، یہ غیر آئینی، غیر قانونی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، یہ تمام اقدامات تاریخ کے اوراق میں لکھے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آنے والی نسلوں کو جو ہے یہ تاریخ میں ضرور اس طرح کے اقدامات ملیں گے کہ پاکستان کے اندر کس طرح سیاسی جماعتوں نے اتحاد کی، اور کس طرح ایک دوسرے کی نفرتیں بلا کر ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اتحاد برقرار رکھا، اور پھر کس طرح جو ہے اپنی سیاسی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نئی جو غیر آئینی، غیر اخلاقی اقدامات کے بنیادیں رکھی گئیں، اور ان کو جو ہے اپنے ہی ایوانوں سے، اپنی ہی نگرانی میں ان کو جائز اور درست قرار دیا گیا۔ تو یہ سلسلہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کے جو الیکشن تھے وہ بھی 3 ماہ کے اندر ہونے تھے، وہاں پر بھی غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کر کے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ بھی نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد ایک سب سے مقبول سیاسی جماعت کے سمبل کا جو ہے ان کا انتخابی نشان الیکشن سے کچھ روز قبل ان سے چھین کر ایک اور غیر قانونی جو ہے پاکستان کے اندر اقدامات کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک مخصوص جو سیاسی جماعت جس کی سب سے زیادہ پاکستان کے اندر مقبولیت تھی، جو سب سے زیادہ عوام ان کی سپورٹرز تھے، تو ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے ہر طرح روکنے کی کوشش کی گئی، اور ہر طرح جو ہے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا، غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کا استعمال کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف نے تاریخ رقم کر دی اور 75 سالہ تاریخ کو بدل دیا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں الیکشن جیت چکی تھی، اور تمام اتحادی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور اقدامات کیا گیا کہ فارم 45 جو کہ ایک پولنگ کا رزلٹ ہوتا ہے، اس رزلٹ کو مسترد کر کے، اس رزلٹ کو تسلیم نہ کر کے، ان کے اوپر جعلی اور 2 نمبر اور فیک رزلٹیں بنائی گئیں۔ ان فیک رزلٹوں کی بنیاد پر جو ہے یہ حکومت کھڑا کر دیا گیا، اور یہ سارے جو وزیر منتخب ہوئے، یہ سارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب ہوا،
تو یہ سب کچھ عوامی رائے کے بالکل خلاف، عوامی رائے کے بالکل ان کے اگینسٹ ہے، لیکن جو کہ ایک روایت جو ہے پڑ چکی تھی پچھلے 2 سال سے، ایک روایت ڈال دی گئی اور ایک دستور بنایا گیا جس میں ایک نظریہ ضروریت کو جو ہے اہمیت دی گئی، اور اپنی سیاسی بقا کے لیے، اپنے سیاسی وجود کی بقا کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر جو ہے اس پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اس کو مزید آگے بڑھانا تھا، اور غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو درست قرار دینا تھا، اور ان کے لیے لازمی تھا کہ جو مدعی ہے وہ بھی یہ خود ہے، اور جو فیصلے کرنے والے وہ بھی یہ خود ہیں، اور جو مظلوم ہے وہ بھی یہ خود ہیں۔ تو تمام چیزیں ان سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں، یہ خود ہی واردات کرتے ہیں اور خود ہی اس پر جو ہے ایف آئی آر کرتے ہیں، اور خود ہی اس پر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور خود ہی پھر ان کا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو یہ خود ہی واردات کرنا، خود ہی فیصلہ سنانا، خود ہی انویسٹیگیشن کرنا، خود ہی جو ہے آواز اٹھانا، خود ہی اس اقدام کو غلط کہنا، پھر اسی اقدام کے اوپر خود ہی انویسٹیگیشن کرنا، پھر اس کا فیصلہ بھی خود ہی دینا، یہ تسلسل پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے۔ اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پریزائڈنگ افسر کی فرائض انجام دیے، صوبائی رہنمائی کے بغیر، کے پی کے بغیر، خیبر پختونخوا سے سینیٹرز کے بغیر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کرائے گئے، اور 9 منتخب جو سینیٹرز تھے ان سے حلف برداری بھی ہوئی۔ تو اس چیز کا نشاندہی پاکستان کے سینئر وکیل علی ظفر نے کیا سینٹ کے اندر، اور پریزائڈنگ افسر کو آگاہ کیا کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ جب تک یہ ایوان پورا نہیں ہو، جب تک تمام صوبوں کی نمائندگی یکساں نہ ہو اور مکمل نہ ہو، تب تک یہ ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے انتخابات سینٹ کے اندر نہیں ہو سکتے، اور یہ پورا عمل غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ لیکن چونکہ ایک روایت چلتا آ رہا ہے، ایک سسٹم جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی آ رہی ہے، تو انہوں نے خود ہی جو ہے ان کا منصف ہونا ہے، اور خود ہی فیصلہ سنانا ہے، اور خود ہی ان کے بینیفیشیئر اور خود ہی ان کے جو ہے کارساز اور خود ہی ان کے تمام جو اسکرپٹ ہے بنانے والے۔ تو ایک اور غیر آئینی اقدامات جو ہے اپنے حتمی مراحل تک پہنچ گیا، ایک اور غیر آئینی غیر قانونی کام کا جو ہے اختتام ہوا، اور چیئرمین منتخب ہوئے یوسف رضا گیلانی، جن کا دیرینہ خواب تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اور بظاہر تو وہ جیل میں ہے لیکن وہ جیل میں نہیں ہے اس وقت۔ تمام جو پاکستان کے اندر فیصلے ساز ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، تو وہ سب اس وقت اپنے ضمیر کے اندر قیدی ہیں، اور وہ سب کچھ اس ناانصافی، اس ظلم اور بربریت اور غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے جو گلٹی ہے اس میں مبتلا ہے۔ خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے بھی ایک آزاد اور پرسکون جو ہے وہ اپنے ضمیر سے مطمئن ایک اپنا وقت جو ہے گزار رہے ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی جو اقدامات کیے گئے، یہ تسلسل کہاں تک چل رہا ہے، اور اس سے عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے، عوام کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہو نہیں رہا، اور پاکستان کے ٹیکسٹائل صنعتیں سب بند ہیں، اور پاکستان کے کاروباری لوگ بالکل محصور ہیں۔ لیکن یہاں پر جو پاکستان ایکسچینج ہے جو وہ اس وقت بالکل ٹریڈ کر رہا ہے ٹاپ میں، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔